ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائف میں جو ٹائم ہے، ایکچولی جو ہماری لائف ہے وہ ایک ٹائم کی ہے، اس کے اوپر کہ آپ اگر چیزوں کو آبزرو کریں، کوئی چیزیں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہیں، نہ ہی قدرت ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادتی کی ہے، کیونکہ جو سورج ہے وہ اس کی دھوپ سب کو برابر ملتی ہے۔ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کون لوگ دھوپ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ہر کسی کے راستے میں پتھر بچھاتے ہیں، اب کچھ لوگ اس کو اپنے راستے کو پتھر بنا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی پتھر سے اپنے راستے بنا لیتے ہیں اپنی محنت سے۔ اسی طرح ہر کسی کو ایک دن میں 24 گھنٹے ملتے ہیں، کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں دن رات جاگ کے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو پورا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں اسی چیز کا افسوس کرتے رہتے ہیں، اسی چیز کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا، ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو اگر ایک دن ہم 48 گھنٹوں کا بھی کر دیں تو بھی وہ ان کا گلہ شکوہ یہی رہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ قدرت سب کے ساتھ سیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مائنڈ ایک جتنا دیا ہے۔ ہر کھلاڑی کو تاش کے کھیل میں 52 پتے دیے جاتے ہیں، اور 52 پتوں میں سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کون سے پتے گئے اور دوسرے کھلاڑی کے پاس کون سے گئے ہیں، انہی پتوں سے جیتنے والے 10 میں سے 8 بازیاں بھی جیت جاتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ان کو کس طرح کے پتے دیے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے محنت کرنی ہوتی ہے، کسی نے اپنا کچھ سٹیٹس بنانا ہوتا ہے، کسی نے اپنی دور کی منزل کو طے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وقت، اس کے لیے سہولیات، اس کے لیے سارا کچھ ہونا میٹر نہیں کرتا ہے، اس کے اندر خود اتنے جذبے ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبوں کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ دور کی منزل کا مسافر کبھی چھوٹے رستوں پہ نہیں توجہ دیتا، وہ کبھی آنے والے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اپنے ایشو نہیں بنا لیتا۔ ہم ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنا وقت ہی ضائع کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے گلہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے وقت بھی نہیں دیا۔ اسی طرح سال پورا کسی ایک اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں اور اسی میں سے کچھ لوگ بورڈ کو ٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس ٹائم سیم ہوتا ہے، کلاسز سیم ہوتی ہیں، بکس سیم ہوتی ہیں، پڑھانے والا استاد سیم ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی محنت کو کنٹینیوٹلی کرتے رہتے ہیں، اپنی محنت کے ساتھ اپنی لگن اور اپنے آپ کو بالکل ایماندار بنا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنی منزلوں پہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ کسی نے بھی بل گیٹس کو اس کی لائف سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، اس نے ہی اپنی لائف میں اتنی چینجنگ کی کہ وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح تھا۔ کسی نے علامہ اقبال کو دوسری زندگی نہیں دی تھی، کسی نے قائد اعظم کو دوسری زندگی نہیں دی تھی۔ قائد اعظم نے بھی تو پاکستان بنا کے دکھایا نا، ایدی صاحب نے بھی تو اپنے بچپن میں چھوٹا سا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے پیچھے وہ اتنا لگے کہ آج جب وہ اپنے بچپن میں تھے تو وہ سائیکلوں کے اوپر پڑھ کے بیچتے تھے، اور آج وہی ایدی صاحب ہیں جنہیں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، وہی ڈاکٹر قدیر ہیں جنہوں نے اپنی لیبارٹری میں چھوٹے چھوٹے اپنے لمحات، اپنے ٹائم کو سیو کیا، اور اسی ٹائم سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے رکھ دیا۔ وہی عارفہ کریم بچی ہماری پاکستانی، جو اتنی چھوٹی عمر میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بہت زیادہ وقت دیا جائے، ہمیں اپنا وقت استعمال کرنا ہی نہیں آتا، کیونکہ جو لوگ اپنے وقت کا سب سے زیادہ برا استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ اسی چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ انہیں زندگی میں وقت نہیں دیا گیا۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو اسی ایک لمحے میں آپ اپنی زندگی کا اتنا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا قدم چاند پہ رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، آپ دن ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر وہی اگر آپ کی زندگی کا اصول ہے تو آپ کے لیے ایک سے دوسری زندگی ہونا بھی بیکار ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ جب تک اپنے آپ کو گلوں شکووں اور اپنی ذمہ داریوں اور اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے اوپر ڈالتے رہیں گے، تب تک ہمیں کوئی چیز بھی ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچائے گی۔ اگر آپ کو اپنی منزلیں طے کرنی ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو اتنا قابل بنانا ہے، تو آپ کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے جتنا سب کے پاس ہوتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لمحوں کو استعمال کرتے ہیں یا اپنے لمحوں کو فلموں، ٹی وی، ڈراموں، دوستوں کے ساتھ گپے لگانے میں یا دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں لگاتے ہیں، کہ یا وہی محنت، وہی ٹائم آپ
اپنے اوپر لگاتے ہیں، آپ اپنا نام بناتے ہیں، آپ اپنی نسلیں سنوارتے ہیں، آپ اپنے ملک کو سنوارتے ہیں، یا وہی وقت ضائع کر کے آپ خاموشی سے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، ایک دن آتا ہے کہ آپ کو صرف اعلان پتہ چلتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تھا کون. یہ زندگی ہے. آپ نے اپنی زندگی کو طے نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی کو اتنا معمولی کر لیا ہے کہ آپ کے محلے میں آپ کا اعلان ہو رہا اور آپ کے محلے والوں کو ہی نہ پتہ ہو کہ یہ کون تھا اور کہاں گیا ہے. اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی زندگی کو اتنا خاص بنائیں کہ یہ زندگی جو آپ جی رہے ہیں اس میں چاہے آپ کا نام ہو نہ ہو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو آپ کا پتہ ہو کہ وہ انسان کیسا تھا. کیونکہ کسی نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا، بہت بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ تو اب فوت ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو دنیا کے مسجد سے اترنے والا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد میں لوگوں کے دلوں پہ راج کروں گا. اپنی زندگی کو عارضی نہ سمجھیں، وہ زندگی آپ کو تا قیامت بھی ٹائم دے سکتی ہے، آپ کا نام بنا سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ وقت سب کو ملتا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے. وقت سب کو ملتا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، زندگی پھر نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند رہی ہوگی. آپ اپنے ٹائم کا جتنا اگر آپ کو اپنی زندگی اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے، تو آپ اپنے ایک منٹ کو بھی نہیں ویسٹ کریں گے. کیونکہ کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرتے، وہ ہر وقت کو خاص بنانے میں لگے رہتے ہیں. وہ دوسروں کی طرف ان کے پاس تنقید کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی منزل میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے وقت کو ہی بہتر کرنا ہے، کیونکہ وقت صرف ہماری زندگی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا ماضی تھا، ہمارا فیوچر ہے، یہی لمحہ اسی لمحے میں جینا سیکھیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی قدر کریں. اللہ حافظ.